رب اعوذ بک من همزات الشیاطین واعوذ بک رب ان یحضرون۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ ولعنۃ الدائمۃ الباقیۃ علی اعدائہم اجمعین من الآن الی قیام یوم الدین۔ اما بعد فقد قال الحکیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الہدی والفرقان۔ قرآن مجید سورہ بقرہ آیت نمبر 185۔ ارشاد رب العزت ہو رہا ہے کہ ماہ مبارک رمضان وہ مہینہ ہے کہ جس میں قرآن مجید کو نازل کیا گیا۔ قرآن مجید کی خاصیت یہ ہے کہ وہ لوگوں کے لیے ہدایت ہے، اور دوسری خاصیت یہ ہے کہ اس میں ہدایت کی واضح دلائل اور نشانیاں پائی جاتی ہیں، اور حق و باطل کے امتیاز کی واضح نشانیاں پائی جاتی ہیں۔ اس آیت شریفہ کے ضمن میں اسلام کی نگاہ میں تعلیم و تربیت کے اصول کے عنوان سے جس گفتگو کا آغاز ہوا تھا وہ آج اپنے 5ویں مرحلے میں۔ مقدماتی گفتگو کے بعد تعلیم و تربیت کے اصول میں سے پہلے اصل پہ جو ہم لوگوں نے یا پہلے پوائنٹ پہ جو گفتگو کی وہ یہ کہ مادی اور روحانی ضروریات کا صحیح اندازہ۔ پھر اس کے بعد جو دوسرے پوائنٹ پہ ہم لوگوں نے گفتگو کی وہ یہ کہ انسان کے اندر سیلف رسپیکٹ یا کرامت انسانی یا عزت نفس کو اجاگر کرنا یہ انسان کی تربیت میں اہم پوائنٹ ہے۔ عزت نفس پہ اس سے پہلے کی گفتگو میں جو باتیں سامنے آئیں وہ مولا کائنات حضرت علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام کا وہ قول کہ جس میں مولا فرماتے ہیں کہ جس نے خود کو عزت دی، اپنے نفس کو عزت دی، دنیا اس کی نگاہ میں چھوٹی ہو جاتی ہے۔ دوسری طرف سے یہ ہمارے اندر احساس یا ہمارے تربیت میں یہ بات ہونی چاہیے کہ دنیا میں جو بھی نعمتیں ہیں، حتیٰ خود ہمارا جسم، یہ اللہ کی دی ہوئی امانت ہے کہ جو ہمارے پاس ہے، نہ کہ یہ ہماری ملکیت ہے کہ جو ہم جیسا چاہیں اور جتنا چاہیں اور جس جگہ پہ چاہیں یوز کر سکیں، ایسا نہیں۔ بلکہ امانت کا اصول یہ ہے کہ جس کی امانت ہے اس کے کہنے کے مطابق اس کو استعمال کیا جائے گا، تب تو امانت داری ہے، ورنہ اس کو خیانت کہا جاتا ہے۔ اسی امانت داری کا نام یا جو اس کا آؤٹ پٹ ہے وہ ہے عزت نفس، سیلف رسپیکٹ، اور اس امانت داری کے خلاف یعنی خیانت کا نام ہے تذلیل نفس، اپنے نفس کو ذلیل کرنا۔ اس کے بعد کل کی گفتگو میں ان اصول میں سے تیسرے پوائنٹ پہ گفتگو شروع ہوئی تھی، اور تیسرا پوائنٹ یہ کہ غفلت سے مقابلہ۔ کل کی گفتگو میں ہم نے بتایا تھا کہ غفلت کسے کہتے ہیں، یعنی انسان نہ سوتا ہوا ہو، نہ بے ہوش ہو، نہ مرا، بیٹھا ہے، اس کی آنکھ کھلی ہوئی ہے، جاگ رہا ہے، ہوش و حواس میں ہے، لیکن کسی خاص چیز کی طرف سے توجہ ہٹ جائے یا ہٹا دی جائے، تو جس طرف سے توجہ ہٹ جاتی ہے انسان کو اس طرف سے غافل کہا جاتا ہے، اور پھر اس غفلت کی بنیاد پہ انسان کو وہاں سے نقصانات پہنچ سکتے ہیں۔ انسان کیسے غافل ہوتا ہے اس پہ کل بات ہوئی تھی کہ انسان کسی چیز سے توجہ ہٹانے کے لیے دوسری چیز سامنے لائی جاتی ہے، تاکہ جب اس کی طرف متوجہ ہو جائے وہ چیز ایسی کہ جس میں اٹریکشن پایا جائے، جاذبیت پائی جائے، جب انسان اس کی طرف کھنچ جاتا ہے تو پھر اس پہلی چیز سے انسان کی توجہ ہٹ جاتی ہے، یا اس کی نگاہوں کو اتنا محدود کر دیا جائے کہ وہ
دوسری چیزوں کی طرف نہ دیکھ پائے، نہ ان کو سمجھ پائے، نہ سمجھنے کی کوشش کرے۔ ہم کو اس چیز کی طرف، یہاں سے آج کی گفتگو کا ہم آغاز کریں، ہم کو اس چیز کی طرف توجہ رکھنی چاہیے، ہمیں یہ اس چیز کا خیال رکھنا چاہیے کہ انسان اپنی زندگی میں ہر معاملے میں، ہر کام میں ہمیشہ دو راہے پہ کھڑا ہے۔ دو راہ تو سمجھتے ہیں، جیسے چار راہ ہوتا ہے، چوراہا، چار راستے ہوتے ہیں، ہم کو معلوم ہوتا ہے کہ ان چار راستوں میں سے ہم کو کس پہ جانا ہے۔ ایسے ہی دو راہ، دو راہے کا مطلب ہو سکتا ہے کہ 4-6 راستے ہوں، لیکن دو راہ اس معنی میں کہ حق کا ایک راستہ ہے، باقی سب باطل کے۔ ہم کو اس حق کے راستے کو اپنانا ہے۔ تو انسان اپنی زندگی میں ہر معاملے میں دو راہے پہ کھڑا ہو سکتا ہے۔ کوئی انسان کہے کہ نہیں، ہم تو فیصلہ لیتے ہیں اور ہمیں کبھی بھی ایسا نہیں محسوس ہوتا ہے کہ ہم دو راہے پہ ہیں، فوراً ذہن میں ایک چیز آتی ہے اور پھر اس کے بعد ہم نہیں۔ اگر آپ کے ذہن میں دوسرا راستہ نہیں آتا ہے تو ہو سکتا ہے کہ آپ کے علم کی کمی ہے، ورنہ راستے ہیں۔ ابھی تھوڑا سا اس پہ اور گفتگو کریں گے تو انشاءاللہ آج کی گفتگو ختم ہوگی، تو وہاں تک یہ بات انشاءاللہ کافی حد تک کلیئر اور واضح ہو جائے گی۔ انسان اپنی زندگی میں ہمیشہ دو راہے پہ کھڑا ہوا ہے۔ یہ دو راہ کیسا ہے؟ اس میں سے ایک راستہ ایسا ہے کہ جو بے نہایت بے انتہا ترقی کا راستہ ہے، کمال کا راستہ ہے۔ قرآن مجید نے بھی کہا کہ انسان بلندیوں کی منزل پہ جاتا ہے۔ دوسرا راستہ وہ ہے کہ جو بے انتہا پستی کا راستہ ہے، ذلت کا راستہ ہے، بربادی کا راستہ ہے۔ قرآن مجید نے اس راستے کو بھی ذکر کیا، اسفل السافلین کے نام سے ذکر کیا، حیوان کے سے بھی پست بنا دیا۔ تو ہمیشہ انسان دو راہے پہ، ابھی وہ دو راہے کے پیچھے بہت سی تفصیلات ہیں جو ہمارے اصل موضوع میں اس وقت نہیں ہے، چونکہ ہم اس تربیت کے عنوان سے، لیکن صرف اشارہ کرتے چلے کہ مثلا انسان کے اندر اللہ نے اس کے سامنے بہت سارے حالات پیش کیے ہیں۔ ہم نے انسان کو اچھائی و برائی دونوں بتا دی ہے، اب یہ اس کو اختیار ہے کہ چاہے وہ اچھائی کو اختیار کر کے ہمارا نیک بندہ بن جائے، چاہے برائی کو اختیار کر کے انسان ایک برا انسان بن جائے۔ اس طرح کی بہت ساری چیزیں قرآن مجید میں موجود ہیں کہ اللہ نے ہم کو ہر طرح کے راستے، ہمارے پاس عقل بھی ہے کہ جو ہماری ہدایت کرتی ہے، ہمارے پاس خواہشات بھی ہیں کہ جو ہم کو گمراہی کی طرف دعوت دیتے ہیں، ہمارے پاس نفس امارہ بھی ہیں کہ جو خواہشات کی طرف لے کے جاتا ہے، ہمارے پاس نفس لوامہ بھی ہے کہ جو ہم کو برائیوں سے روکنے کی کوشش کرتا ہے۔ تو بہرحال ہر موقع پہ ہم دو راستے پہ کھڑے۔ ان دو راستوں میں سے ایک راستہ ایسا ہے کہ جو کمال کا راستہ ہے، ایک راستہ ایسا ہے کہ جو زوال کا راستہ ہے، یعنی بربادی کا راستہ ہے، خرابی کا راستہ ہے۔ ابھی ہم کو ان دونوں اپنی موقعیت کو دیکھنا ہوگا، اپنے حالات کو دیکھنا ہوگا، اور سارے حالات سب کچھ دیکھنے کے بعد ہم یہ طے کریں کہ ان دو راستوں، اور ہر چیز میں ہے یہ۔ مثلاً آئیے ایک مثال لیں بزنس سے کہ آپ ایک بزنس کر رہے ہیں، کون سا پروڈکٹ آپ کو خریدنا ہے، کس پروڈکٹ کا بزنس کرنا ہے، کون سا پروڈکٹ کس کو بیچنا ہے، کس کسٹمر سے ڈیل کرنی ہے، کس سے نہیں کرنی ہے۔ خوب جو لوگ ان کا علم ان کا ساتھ دیتا ہے اور اس علم کی بنیاد پہ صحیح فیصلہ لیتے ہیں، وہ بہت تیزی سے ترقی کرتے ہیں، ان کا بزنس روز بروز کمال کی طرف جاتا ہے۔ لیکن جو لوگ صحیح فیصلہ نہیں لے پاتے ہیں، وہ جو انہوں نے اپنا سرمایہ لگایا تھا بعض اوقات وہ بھی نقصان میں چلا جاتا ہے۔ کیوں ایسا ہوتا ہے؟ اس کا تعلق انسان کے علم سے ہے۔ انسان کو جس چیز کی معلومات ہوتی ہے اس چیز کے بارے میں وہ فیصلہ صحیح لے سکتا ہے۔ جب تک معلومات نہیں ہوگی انسان صحیح فیصلہ نہیں لے پائے گا۔ لہٰذا ہمیشہ انسان دو راہے پہ کھڑا ہے، ایک راستہ کمال کا ہے، ایک راستہ ترقی کا ہے، اور ایک راستہ زوال کا ہے۔ یہ کیسے طے ہوگا کہ کون سا راستہ کمال کا ہے، کون سا زوال کا ہے؟ علم کے ذریعے سے۔ یہ راستہ تجربات کے ذریعے سے نہیں طے ہوگا کہ ہمارا تجربہ ہے۔ تجربہ آپ کو یہ تو بتا سکتا ہے کہ اس راستے پہ جو روڈ بنی ہوئی ہے، یہ روڈ اس میں مثلا گڈھے نہیں، اس پہ اسپیڈ بریکر ہے کہ نہیں ہے، لیکن ہمارا مقصد اس راستے پہ آ رہا ہے کہ نہیں، یہ علم بتائے گا۔ ہو سکتا ہے ایک آدمی کہے جب دو راہے پہ پہنچے، ایک راستہ یہ،
ہم کو مثلا فلاں ہاسپٹل جانا ہے، فلاں اسکول جانا ہے، فلاں دوست کے گھر جانا ہے، فلاں محلے جانا ہے، اس میں سے کس راستے پہ جائیں؟ اب آپ کے ساتھ جو آپ کا ساتھی کھڑا کہے گا اس راستے پہ چلو. کیوں بھائی؟ تمہیں معلوم ہے کہ اس راستے پہ ہمارا مقصود موجود ہے کہ نہیں؟ ہم جب بھی جاتے ہیں اس راستے پہ جاتے ہیں، کوئی گڈھا نہیں ملتا ہم کو، بہت اسموتھ، بہت اچھا، آرام سے ہم نکل جاتے ہیں اس میں. یہ جواب آپ کو صحیح لگے گا؟ اس راستے پہ چلو، اس راستے پہ بریکر کم، اس راستے پہ چلو، اس راستے پہ مثلا ٹریفک کم ہے، ریڈ لائٹ کم ہے. خوب یہ ساری چیزیں آپ کے سفر کو آسان تو بنا سکتی ہیں، لیکن اگر اس راستے پہ آپ کا مقصد نہیں ہوا تو یہ چیزیں آپ کو آپ کے مقصد تک نہیں پہنچا سکتی. نہ یہ کہ نہیں پہنچا سکتی ہیں، بلکہ ہر آپ کا بڑھنے والا قدم، اور آپ گاڑی سے ہیں اور جتنی تیز گاڑی سے ہوں تو اتنی ہی تیزی سے آپ گمراہ ہوتے جا رہے ہیں، اپنے مقصد اور منزل سے دور ہوتے جا رہے ہیں. تو ہمیشہ انسان دو راہے پہ کھڑا ہوا ہے. اس دو راہے میں سے کون سا راستہ انسان کا ہے، یہ کیسے طے ہوگا؟ یہ انسان کے عقل سے طے ہوگا، انسان کے علم سے طے ہوگا، تجربات سے طے نہیں ہوگا. تجربات ان چیزوں کے لیے نہیں، علم ہے، اس کو معلوم ہوگا کہ اس روڈ پہ اتنا جائیں گے، فلاں جگہ یہ ٹرن ہے، یہ موڑ ہے، یہ سگنل فلاں، اس کے بعد اس کے آگے ساری علامتیں ہیں، اس کے بعد ہم کو مثلا جہاں جانا ہے اس مقصد تک ہم پہنچ جائیں گے. لہٰذا انسان ہمیشہ اس کو چاہیے کہ خیال رکھے، ان خطروں کو محسوس کرے، اپنے حالات موقعیت کے خطروں کو، کہ ایسا نہ ہو کہ ذرا سا ہم گمراہ ہو جائیں، ذرا سا راستہ ہمارے یہاں سے نکل جائے تو پھر ہم بعض اوقات ہوتا ہے انسان کسی بھی سگنل پہ، کسی بھی موڑ پہ، کسی دوراہے یا چوراہے پہ اگر غلط چلا جاتا ہے تو اس کو پھر واپس آنے میں یو ٹرن، بعض اوقات تو یو ٹرن لینے کے لیے کئی کلومیٹر آگے جانا پڑتا ہے. پھر وہاں سے یو ٹرن لیتا ہے، پھر اب جتنا آ چکا اتنا پھر پیچھے آئے. روڈ کے راستے میں تو پھر بھی آسان ہے، زندگی کے راستے میں یہ بہت سخت ہے. گزری ہوئی زندگی انسان کی پلٹتی نہیں ہے. یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہم مثلا جب 35 سال کے تھے، 30 سال کے تھے تو ہم غلط راستے پہ چلے گئے تھے، اور آج ہماری عمر مثلا 40 سال 45 سال کی ہے تو یہ جو 10 سال ہم غلط راستے پہ چلے، آج ہم چاہتے ہیں یو ٹرن لیں، یو ٹرن لے کے واپس پھر اسی 30 یا 35 سال کی ایج پہ جائیں اور پھر وہاں سے اس راستے کو لے کے جائیں. ممکن ہے؟ نہیں ہو سکتا ہے. یہ انسان کی عملی زندگی میں ممکن نہیں. لہٰذا انسان ہمیشہ اس دو راہے پہ کھڑا ہے جو دو راہا ایک حق کا راستہ ہے، ایک باطل کا. ایک انسان کو کمال کی طرف لے کے جانے والا راستہ ہے، ایک انسان کو زوال اور انحطاط اور پستی کی طرف لے کے جانے والا راستہ ہے. یہاں پہ انسان کو فیصلہ کرنا ہے، اور فیصلہ اپنے علم سے کرنا ہے. عموماً ہوتا یہ ہے کہ اللہ نے ابتدائی طور پہ جو انسان کو نعمتیں اور کرامت نفس دی ہے، اس کی بنیاد پہ انسان میں ایک ایسا گھمنڈ اور غرور پیدا ہو جاتا ہے کہ بعض اوقات وہ سبب بن جاتا ہے انسان کی گمراہی کا. دیکھیں، انسان اشرف المخلوقات ہے، اور جب انسان پیدا ہوا تو محض صرف اس لیے کہ وہ انسان ہے اللہ نے اس کو کرامت نفس عطا کی ہے. تو ایک بنیادی بیسک اعتبار سے کرامت نفس، عزت نفس کو لے کے پیدا ہوتا ہے. اب جب انسان یہ زندگی گزارتا ہے، زندگی میں آگے بڑھتا ہے، تو اب جس طریقے سے وہ عمل کرتا ہے، وہ عمل طے کرتا ہے کہ یہ کرامت نفس، عزت نفس، سیلف رسپیکٹ اس کی آگے بڑھے گی، یا اس کا عمل طے کرتا ہے کہ یہ سیلف رسپیکٹ اس کی ختم ہو جائے گی اور تذلیل نفس ہو جائے گا. اس سے پہلے والے پوائنٹ میں اس پہ تھوڑی سی گفتگو ہو چکی ہے کہ اس کا نفس ذلیل نہ ہو جائے گا. یہ اس کے عمل سے طے ہوتا ہے، یہ اس کی پریکٹیکل. لیکن بنیادی طور سے اس کے پاس ایک عزت نفس موجود ہے، ایک حد تک کرامت نفس موجود ہے. اس عزت نفس اور کرامت نفس کی بنیاد پہ بعض اوقات کچھ لوگوں کو عزت بہت زیادہ راس نہیں آتی، برداشت نہیں کر پاتے ہیں، تو وہ اس کی بنیاد پہ ان کے اندر گھمنڈ پیدا ہو جاتا ہے. اللہ جو ان کو نعمتیں دیتا ہے، دیکھیں بیسک اعتبار سے بھی کافی نعمتیں اللہ ہر ایک کو، اپنے ہر بندے کو دیتا ہے. بہت ساری نعمتیں اللہ کا ہر بندہ لے کے پیدا ہوتا ہے. پھر اس کے بعد تھوڑی بہت جو کوشش اور محنت اس کے بعد
ابھی اتنی اس حد تک کسی بھی موقع پہ انسان کے اندر تکبر اور گھمنڈ پیدا ہو جاتا ہے۔ کبھی کبھی یہ تکبر اور گھمنڈ، یہ غرور انسان کو صحیح راستے سے گمراہ کر دیتا ہے، غلط راستے کی طرف لے جاتا ہے۔ یہ راستہ انحطاط کا راستہ ہے، یہ راستہ پستی کا راستہ ہے، یہ راستہ انسان کی ذلت کا۔ دیکھیں یہ ایک اخلاقی موضوع ہے، ابھی ہم نہیں چاہتے، بہت بری چیز ہے گھمنڈ، اور گھمنڈ ایک ایسی بیماری ہے کہ جس کے اندر ہوتا ہے کئی مرتبہ اس کو خود بھی نہیں احساس ہو پاتا ہے کہ ہمارے اندر گھمنڈ ہے۔ انسان کو دوسرے کا گھمنڈ جلدی دکھ جاتا ہے اور اپنا گھمنڈ محسوس نہیں ہو پاتا ہے، لیکن غرور اور گھمنڈ جتنا انسان کے اندر ہوتا ہے، ہم یہ اور ہم ویسا، ہم سے کیسے ایسا بول دیا، ہم سے کیسے اس نے آڑی بات کر لی، ہم سے کیسے اس نے غلط بات کر لی، ہم سے کیسے اس نے اس لہجے سے بات کر لی، میں یہ غرور کی علامت ہے، یہ تکبر کی علامت ہے۔ وہ کون ہوتا ہے ہمارے سامنے، وہ کون ہوتا ہے، یہ تکبر کی علامت ہے۔ خود تکبر اس بات کا باعث، اس چیز کا باعث بنتا ہے کہ انسان کو غافل کر دے۔ غفلت میں ایک بہت بڑی چیز ہے، نشہ انسان کو غافل کر دیتا ہے۔ یہ ساری چیزیں اس سے اس لیے ریلیٹڈ ہیں کہ چونکہ غافل بنایا جا رہا ہے، اور ہر وہ چیز، عامل، ہر وہ ریزن جو کہ غفلت پیدا کرتے ہیں ان کو معاشرے میں رائج کیا جا رہا ہے، اس لیے نشہ بھی رائج کیا جا رہا ہے۔ نشہ جو انسان کو غافل کرتا ہے وہ غفلت محدود ہوتی ہے، وقتی ہوتی ہے۔ جب تک شراب کا نشہ انسان کے دماغ میں ہے، انسان کے اوپر ہے، اس وقت تک غافل رہتا ہے، نشہ اتر گیا پھر انسان نارمل ہو گیا۔ لیکن گھمنڈ اور غرور کا نشہ یہ انسان کو ایسا غافل کر دیتا ہے کہ نہ، بہت سے ایسے نشے ہوتے ہیں، دولت کا نشہ، اقتدار کا نشہ، عہدے اور کرسی کا نشہ، اپنے کو بڑے سمجھنے کا نشہ، تکبر، ان چیزوں کا نشہ، یہ نشہ جلدی سے اترتا نہیں۔ اور جب تک یہ، جس طریقے سے وہ شراب کا نشہ انسان کو ذلیل کرتا ہے نا، انسان کے دماغ کام کرنا بند کر دیتا ہے، تو دیکھیں آپ شرابی کبھی نالی میں پڑے ہوتے ہیں، کبھی نالے میں پڑے ہوتے ہیں۔ ایکچولی یہ گھمنڈ اور غرور کرنے والے بھی نالے میں پڑے ہوتے ہیں، اب ان کے نالے جو ہیں وہ فزیکل ہیں، وہ سامنے دکھتے ہیں، بدبو آتی ہے تو وہ سمجھ میں آتے ہیں، لیکن یہ جو نالے ہیں اس کی بدبو سمجھنے کے لیے بھی ہم کو بصیرت چاہیے، غفلت سے باہر نکلنا کی ضرورت ہے۔ تو یہ جو تربیت ہے، اس تربیت میں گھمنڈ اور غرور کا بہت راستہ ہے کہ جس کی وجہ سے انسان کو غفلت کا شکار کیا جا رہا ہے اور انسان غفلت کا مقابلہ نہیں کر پا رہا ہے۔ لہٰذا یہ دنیاوی چیزیں، یہ نعمتیں انسان کو جو بھی بنیادی اعتبار پہ انسان کو غافل کر دیتی ہیں، انسان کو بے خبر کر دیتی ہیں، بے ہوش کر دیتی ہیں، اس کی عقل کو مار دیتی ہیں، اور جیسے ہی انسان غافل ہوتا ہے ویسے انسان غلط فیصلے لینا شروع کر دیتا ہے۔ آیت کا ایک حصہ جو 2 آیتوں میں آپ کو مل جائے گا، سورہ لقمان آیت نمبر 33، سورہ فاطر آیت نمبر 5، دونوں میں یہ حصہ موجود ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، فَلَا تَغُرَّنَّكُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا وَلَا يَغُرَّنَّكُمْ بِاللَّهِ الْغُرُورُ۔ ایک بنیادی چیز ہے کہ جو اللہ ہم کو بتانا چاہتا ہے، متوجہ کرنا چاہتا ہے، تمہیں دنیا کی زندگی دھوکے میں نہ ڈال دے، اور خبردار کوئی دھوکہ دینے والا بھی تمہیں دھوکہ نہ دے سکے۔ اپنے کو ایسا بناؤ کہ کسی کے دھوکے میں، جو 2 راہیں ہیں، اپنے کو ایسا بناؤ کہ اس 2 راہیں میں کبھی بھی دھوکے مت پڑو۔ جو بھی تم کو غلط راستہ بتائے گا، کوئی تھوڑی بتائے گا کیا اس راستے پہ چلیں، یہ راستہ بہت خراب ہے، بہت گندا ہے، بہت ٹریفک ہے، بہت پرابلم ہے، نہیں، تعریف کرے گا، بڑا اچھا راستہ ہے، ابھی نئی روڈ بنی ہے، ٹریفک تو بالکل ہوتا ہی نہیں ہے، کہیں کوئی گڈھا ہی نہیں ہے، یہ نہیں ہے، وہ نہیں ہے، بہت تعریف کرے گا۔ عقل مند انسان جو غافل نہیں ہوگا وہ فیصلہ یہ لے گا کہ آیا ان ساری چیزوں کا جو بتایا، ٹھیک ہے یہ صفات ہیں، اچھائی ہیں، تعریف ہیں، لیکن ان ساری چیزوں کا ہمارے مقصد سے کیا تعلق ہے؟ آیا یہ ساری چیزیں ہم کو ہمارے مقصد سے نزدیک کریں گی یا دور کریں گی؟
اگر یہ چیزیں ہم کو ہمارے مقصد سے نزدیک کر رہی تو ٹھیک ہے، یہ راستہ ہمارے کمال کا راستہ ہے، لیکن اگر یہ ساری چیزیں ہم کو ہمارے مقصد سے دور کر رہی ہیں تو یہ راستہ زوال کا راستہ ہے۔ پرابلم یہی ہوتی ہے کہ ہم کو جو ہمارا نہائی مقصد ہے، جو ہمارا فائنل مقصد ہے، اس سے غافل کر کے چھوٹی چھوٹی چیزوں میں الجھایا جاتا ہے۔ آؤ اس راستے چلیں، اس راستے پہ فلاں جگہ پہ آئس کریم کا بہت اچھا ایک جو ہے وہ آئس کریم کی دکان ہے، بڑی اچھی آئس کریم ہوتی ہے اس پہ، مثلا بالفرض آئس کریم کھائیں گے۔ فلاں جگہ پہ چاکلیٹ بہت اچھی بکتی ہے، وہ ہم کھائیں گے۔ فلاں جگہ پہ مثلا یہ چیز بہت اچھی ہے، وہ ہم لوگ دیکھیں گے۔ فلاں جگہ پہ یہ بہت اچھا ہے۔ پھر انسان جب اس راستے پہ جاتا ہے تو آئس کریم کھا کے خوش ہو جاتا ہے، پھر اس کو ایسا لگتا ہے کہ ہم اپنے مقصد کو پا رہے ہیں، جبکہ یہ مقصد نہیں ہے۔ مقصد وہ ہے کہ جس کے لیے آپ گھر سے نکلے تھے، یہ تو ضمنی چیز ہے۔ آپ آئس کریم کھانے گھر سے بالفرض اس مثال کے عنوان سے نہیں نکلے تھے، آپ چاکلیٹ کھانے گھر سے نہیں نکلے تھے، آپ فلاں چیز دیکھنے گھر سے نہیں نکلے تھے، لیکن ان چھوٹی چھوٹی چیزوں میں انسان کو بزی کیا جاتا ہے تاکہ انسان اصل مقصد سے گمراہ ہو جائے۔ ورنہ اگر یہ جھوٹی تعریف اور یہ غلط تعریف، غلط جہد سے تعریف نہ کی جائے تو انسان پھر اس راستے کو، غلط راستے کو نہیں اپنائے گا، انسان صحیح راستے پہ جائے گا۔ صحیح راستہ چھوڑتا ہی اسی لیے ہے انسان کی یہ غلط راستے کی تعریف یا اس کے صفات جو اس کو بیان کر کے ایک جاذبیت پیدا کی جاتی ہے، راستے میں ایک اٹریکشن پیدا کیا جاتا ہے تاکہ انسان اس طرف کھنچ کے آ جائے۔ اللہ ہم کو متوجہ کر رہا ہے۔ اور واقعی عجیب بات ہے کہ قرآن مجید میں کسی بھی چیز کی تکرار بلا وجہ نہیں ہے۔ اگر اس جملے کو 2 آیتوں میں اللہ نے رکھا ہے تو اس کا ریزن ہے۔ انشاءاللہ امید یہ ہے کہ جن آیتوں کو ہم پیش کرتے ہیں آپ جا کے قرآن مجید میں اس کو دیکھتے ہوں گے، اس کے آگے پیچھے کی آیتوں کو نہیں دیکھتے ہیں تو حتماً دیکھیں، آیت کے نمبر کو، ریفرنس کو نوٹ کریں، ورنہ ظاہر سی بات ہے کہ یہ پروگرامز آن لائن اپلوڈ ہو رہے ہیں اور رہیں گے بھی انشاءاللہ، تو آپ بعد میں بھی دیکھ سکتے ہیں اس کو، اور ان ریفرنس کے مطابق جا کے اب آیتوں کو دیکھیں، اس کے آگے پیچھے کی آیتوں کو پڑھیں تاکہ اس مفہوم کو زیادہ آسانی سے اور زیادہ بہتر طریقے سے درک کر سکیں، حاصل کر سکیں۔ تو اللہ کیا چاہتا ہے کہ تمہیں دنیا کی زندگی دھوکے میں نہ ڈال دے۔ مقصد تھا ہم کو مثلاً فلاں اسکول پہنچنا، دھوکے میں کس نے ڈالا؟ آئس کریم پارلر نے۔ دھوکے میں کس نے ڈالا؟ چاکلیٹ کی دکان نے۔ تمہیں دنیا کی زندگی دھوکے میں نہ ڈال دے اور کوئی دھوکہ دینے والا بھی تمہیں دھوکہ نہ دے سکے۔ اپنے آپ کو اتنا ذہین، اتنا سمجھدار، اتنا پرفیکٹ بناؤ کہ دھوکہ دینے والا دھوکہ دینے آئے تو تم کو دھوکہ نہ دے سکے۔ دنیا دھوکہ دیتی ہے۔ جب دنیا نے مولا کائنات کو دھوکہ دینے کی کوشش کی تو ہماری اور آپ کی کیا حیثیت و اوقات ہے؟ تبھی تو امام علی نے کہا کہ دنیا جاؤ کسی اور کو دھوکہ دو، ہمارے علاوہ کسی اور کو دھوکہ دو، ہم کو تم دھوکہ نہیں دے سکتی۔ دنیا سب پہ ٹرائی کرتی ہے، دنیا سب کے سامنے سج دھج کے آتی ہے، جو غافل ہوتا ہے وہ پھنس جاتا ہے۔ دنیا کی مثال پنجرے کی جیسی ہے، ٹریپ کی جیسی ہے۔ ٹریپ میں کیا ہوتا ہے؟ کشش کی چیزیں رکھی جاتی ہیں، جاذبیت کی چیزیں رکھی جاتی ہیں، جو چیزیں جس کو پکڑنا ہے اس کے پسند کی ہے وہ اس میں رکھی جاتی ہے، جب وہ اس کو دیکھ کے جاتا ہے نزدیک تو اس کو پکڑ لیا جاتا ہے۔ دنیا ایسے ہی ہماری پسند کی چیزیں لے کے ہمارے سامنے آتی ہے، جب اس کو دیکھ کے ہم اس کے پاس جاتے ہیں، اگر ہم اس ٹریپ سے، اس پنجرے سے غافل ہوں گے تو پھر ہماری نگاہ اس روٹی کے ٹکڑے کی طرف ہوگی اور ہم جا کے جیسے ہی اس کو ٹچ کرنا چاہیں گے ہم پھنس جائیں گے اس میں۔ یہ دنیا نے آ کے ہم کو پکڑ لیا۔ لیکن جو علی والے ہوتے ہیں وہ ٹکڑوں کو دیکھ کے بہکتے نہیں ہیں، ان کی نگاہیں وسیع ہوتی ہیں، ان کی آنکھوں پہ گھوڑوں کے طریقے سے پٹے نہیں ہوتے ہیں، بلکہ انسانوں کے طریقے سے بصیرت ہوتی ہے، جو چیز سامنے نہ بھی ہو اس کو بھی وہ محسوس کر لیتے ہیں۔ لہٰذا کوئی بھی دھوکہ ان کو پھانس نہیں سکتا۔ دنیا آتی ہے، سب کے سامنے آتی ہے، سج دھج کے آتی ہے، حسین و جمیل بن کے آتی ہے، سب کو پھنسانے کی کوشش کرتی ہے، اور ہر آدمی کی الگ الگ دکھتی رگ کو پکڑنے کی کوشش کرتی ہے۔
کسی کو مال کے عنوان سے بہکاتی ہے، کبھی کسی کو عہدے کے عنوان سے بہکاتی ہے، کسی کو شہرت کے عنوان سے بہکاتی ہے. حتیٰ وہ لوگ جو دیندار ہیں ان کو بھی بعض اوقات آ کے اس بہانے سے بہکاتی ہے کہ تمہاری شہرت ہو جائے گی، تم بہت بڑے نمازی ہو، تمہاری شہرت ہوگی تم مثلاً پابند ہو فلاں چیز کے، یہ پھر لوگوں میں تکبر و گھمنڈ پیدا ہوتا ہے. خیر ابھی یہ بات مزید کریں گے تو پھر ہماری بات شاید پھر ختم نہ ہو پائے. لہٰذا دنیا دھوکہ دینے آتی ہے، دھوکہ دینے والے دھوکہ دینے آتے ہیں. ہمارا کیا تقاضا ہے، ہماری کیا ذمہ داری ہے؟ ہر دور میں دھوکہ دینے کی کوشش کی جائے گی، ہر دور میں دھوکہ ہو سکتا ہے، ہر دور میں ایک دوراہا ہوگا کہ جہاں پہ دھوکہ ہے، جہاں پہ خطرہ ہے. ہر زمانے میں، ہر جگہ پہ، ہر قدم پہ ایک دوراہا ہے. قرآن نے کیا کہا؟ خبردار، نہ دنیا تم کو دھوکہ دینے پائے، نہ دھوکہ دینے والے تم کو دھوکہ دینے پائے. دھوکہ کس چیز میں ہوتا ہے؟ بیسکلی حق و باطل کے بیچ میں دھوکہ ہوتا ہے. اور دنیا کیسے دھوکہ دیتی ہے؟ باطل کو حق کے غلاف میں لپیٹ کے پیش کرتی ہے. وہ غلاف کہ جو ہمارے فطرت، مزاج اور پسند کے مطابق ہو. اگر ہم غافل ہوتے ہیں تو اس کو لے لیتے ہیں اور پھنس جاتے ہیں. لہذا دھوکہ حق و باطل کے بیچ میں، صحیح و غلط کے بیچ میں. یہ دھوکہ کبھی انسان کی ضرورت کا فائدہ اٹھاتے ہوئے دیا جاتا ہے، کبھی انسان کی خواہشات کا فائدہ اٹھاتے ہوئے دیا جاتا ہے، کبھی انسان کی عادتوں کا فائدہ اٹھاتے ہوئے دیا جاتا ہے. اس لیے کہا جاتا ہے کہ انسان اپنے آپ کو کسی چیز کا مجبور نہ بنائے، ورنہ ہم اپنے آپ کو جس چیز کا مجبور و محتاج بنا لیں گے، دنیا اسی کو ذریعہ بنا کے ہم کو غافل بنا دے گی، ہمیں ٹریپ کر لے گی. لہذا ہر قدم پہ ایک دوراہا ہے، اور ہم کو اپنی عقل کو، اپنے شعور کو اتنا کھلا رکھنا ہے کہ اس دوراہے پہ ہم پھنسنے نہ پائیں. یہ جو الومناٹی کا سسٹم ہے، استعماری و استکباری طاقتوں کا سسٹم ہے، یہ اپنی تعلیم و تربیت میں علم کو اتنا محدود کر رہے ہیں کہ ہمارے نگاہوں کی وسعتوں کو چھینے لے رہے ہیں. نگاہوں میں وسعت نہ رہے، محدود نگاہ. بھائی گھوڑے کے طریقے سے، بس ایک نے پہلے عرض کیا کہ جو ہم سے جو فائدہ اٹھانا ہے اس کا ایک پیکج بنایا، اسی کو علم کہہ دیا اور کہا یہ آپ کے پاس، اور جب پڑھ لیا تو کہا ماشاءاللہ آپ عالم ہو گئے، آپ پڑھے لکھے، آپ کے جیسا تو کوئی نہیں، اب آئیے خدمت کیجیے، آپ کام کیجیے. یہ خود ایک دھوکہ ہے، غفلت ہے. لیکن اگر ہمارے سامنے ایسے حالات پیش کیے جائیں کہ ہم کو مطالعے کا عادی بنایا، ابھی دیکھیں نا، آج اسٹوڈنٹس کو اسٹڈی کا عادی نہیں بنایا جا رہا ہے. لائبریری ہوتی ہیں، اسٹڈی کے لیے بھی کہا جاتا ہے، بنایا بھی جاتا ہے عادی، لیکن اس محدود دائرے میں، اسی محدود دائرے میں، اس دائرے سے باہر کی بات نہیں ہوتی ہے جتنا وہ چاہتے ہیں، اسی محدود دائرے میں. حتیٰ اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں کہ ابھی پھر ان کو بھی ٹچ کریں گے تو بات لمبی ہوگی، کہ یہ بھی طے ہوتا ہے کہ مثلا کون ایریا ہو، کیا ہو، کیسے ان کو کتنی ترقی کرنی ہے، تاکہ ایسے حالات اور وسائل مت پیدا کرو کہ وہ زیادہ ترقی کر کے آگے نکل جائے. اگر کوئی ترقی کر لے جائے تو اس کو کیپچر کر کے لے آؤ، تاکہ یہ ساری چیزیں ہمارے یہاں سینٹرلائز رہیں، دوسرے ملکوں کو یہ نعمتیں نہ ملنے پائیں. یہ کتنے طریقے سے یہ جو حملے ہیں، یہ بندوق اور تلوار اور بم اور توپ اور ان چیزوں، آئٹم بم کے حملے سے سخت حملے ہیں. ان سے فکروں کا قتل ہو رہا ہے، نسلوں کا قتل ہو رہا ہے، ان سے قوموں کا قتل ہو رہا ہے. لہٰذا یہ جو تربیت ہے، یہ تربیت ایسے مقدمات اور ایسے حالات ہمارے سامنے پیش کر رہی ہے کہ ہم غفلت کے دائرے سے باہر نہیں نکل سکتے. لہٰذا ہمارے طالب علم پڑھ کے نکلتے ہیں تو بہت ہی محدود فکر کے ساتھ، بہت ہی محدود اس کے ساتھ. آپ دیکھیں کہ جو لوگ عام طور سے جب سوال ہوتا ہے اور اپنی فیلڈ سے ہٹ کے سوال کرتے ہیں، فلاں صاحب بہت پڑھے لکھے ہیں، اور مثلا انجینئر ہیں اور ڈاکٹر ہیں، فلاں ہیں فلاں ہیں.
اگر ان کا الگ سے کچھ مطالعہ ہے، اللہ نے توفیق دی مطالعہ، ٹھیک ہے الحمدللہ، چونکہ یہ پڑھنے کے ساتھ ساتھ ان کے ہاں صلاحیت پیدا ہوئی ہے، اس کا استعمال کر کے وہ اپنے آپ کو فکر میں وسعت پیدا کر سکتے ہیں۔ لیکن اگر نہیں کیا، وہ اپنے آپ کو انہوں نے محدود رکھا، تو یہی وہ انسان جو دوسری فیلڈ میں بہت پڑھا لکھا ہوتا ہے، یہ جب آ کے اسلام میں بات کرتا ہے تو اتنی احمقانہ باتیں کرتا ہے کہ تعجب ہوتا ہے دیکھ کے، کامن سینس اور لاجک کے خلاف بات کرتا ہے۔ اسی لیے ہم یہ بات عرض کرتے ہیں کہ انسان کو چاہیے کہ بعض اوقات پھر جب ان کے اندر یہ احساس پیدا ہو جاتا ہے کہ ہم پڑھے لکھے ہیں، تو پھر وہ ہر فیلڈ میں بولنے لگتے ہیں، یہ غلط فہمی ہوتی ہے۔ ابھی وہ موضوع ہم نہیں ٹچ کریں گے۔ کیوں ایسا کیوں ہوتا ہے کہ لاجک کے خلاف بولتے ہیں، محدود سوال کرتے ہیں؟ اس لیے کہ وہ تربیت غفلت والی کی گئی ہے، غافل ہے، بہت ساری چیزوں سے غافل ہے، یہ بہت سی چیزیں نہیں اصلاً تیار نہیں ہے دیکھنے کے لیے، سمجھنے کے لیے تیار نہیں ہے، فکر کو کھولنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ ہماری کیا ذمہ داری ہے کہ شروع سے بچوں کی تربیت ایسی کی جائے کہ بچے غافل نہ ہوں، بلکہ ان کے ہاں بصیرت پیدا کی جائے، شروع سے ہی ان کو غفلت کے دائرے سے باہر نکالا جائے۔ اور یہ کام ایسا نہیں کہ ایک کورس بنا کے ہم نے پیش کر دیا اور کورس کرا دیا، اس کے بعد نہیں، یہ مسلسل ریپیٹ ہوتے رہنا چاہیے، کیونکہ ہر زمانے میں جب غفلت کا حملہ ہوگا، ہر زمانے میں ہم کو دفاع کی ضرورت ہے یا اس کے علاج کی ضرورت ہے۔ یہ کام مستقل ہونے والا، ایک دو بار ہونے والا نہیں ہے، اس کے مقابلے میں تربیت، تب پھر وہ اللہ کی بات پوری ہوگی کہ دیکھو کہیں دنیا تم کو دھوکہ نہ دے دے، دھوکہ دینے والے تم کو دھوکہ نہ دے دے۔ جیسے آپ دیکھیں تو ایک فکر ہے، ہیومنسٹ، یہ کوئی مذہب نہیں ہے، یہ کوئی سیاسی پارٹی نہیں ہے، ایک فکر ہے، اور خود یہ ایک الگ موضوع ہے کہ کیسے وجود میں آیا، کیا ہوا، کیا چاہتے ہیں، اغراض و مقاصد کیا ہیں، کیسے ہیں۔ ظاہر سی بات ہے کہ وہ موضوع میں ہمارے نہیں ہے۔ ایک آدھ دو جملے ان سے متعلق ہم آپ کی خدمت میں عرض کر دیں تاکہ ہم اپنی بات کو آگے بڑھائیں کہ یہ خود پہ اپنی فکر پہ افتخار کرتے ہیں۔ خود یہ غفلت کے نتیجے میں ہم اتنے غافل نہ ہو جائیں کہ ان کے طریقے سے ہمیں اپنی فکر پہ افتخار کریں کہ ہم نے یہ سوچ لیا، نہیں تو یہی صحیح ہے۔ خود یہ غفلت میں ایک بہت بڑی چیز ہے کہ جس دن ہمارے اندر خود پسندی اس کو کہتے ہیں، اپنے آپ کو پرفیکٹ سمجھنا، ہم نے یہ چیز سوچ لی تو بس یہی صحیح ہے، باقی اب دوسرے کی رائے قابل قبول نہیں ہے۔ یہ انسان بہت چھوٹا انسان ہوتا ہے، ناقص انسان، بہت بڑا نقص پایا جاتا ہے کہ جو دوسروں کی رائے یا دوسروں کے مشوروں کی رسپیکٹ نہیں کرتا ہے۔ یہ جہالت کا ایک درجہ ہے، نہیں بس ہم کو بہت تجربہ ہے، ہم نے دنیا دیکھی ہے، ہم نے یہ کیا ہے، وہ کیا ہے، وہ کیا ہے، ہم سب جانتے ہیں۔ خاص کر کوئی اگر یہ کہ ہم سب جانتے ہیں، سمجھ لیجیے کچھ نہیں جانتا ہے، سبب کوئی نہیں جانتا ہے۔ یہ سب غفلت کے نتیجے میں ہوتا ہے۔ لہٰذا ان لوگوں کو اپنے فکر پہ افتخار ہے، ان کی طرح سے ہم اپنی فکر پہ افتخار نہ کریں، اپنی زندگی کو باطل میں نہ گزاریں۔ یہ ہیومنسٹ یعنی ہیومنزم، انسان گرائی، یہ کوئی سیاسی گروہ نہیں ہے، کوئی مذہبی گروہ نہیں ہے، بلکہ ایک سسٹم اور ایک فکر کا گروہ ہے۔ ان کا کام کیا ہے؟ یہ اس گروہ میں، اس فکر میں یہ طے کیا جاتا ہے کہ انسان کیسے سوچے اور کیسے عمل کرے۔ انسان کی فکر اور عمل کے لیے بات کی جاتی ہے۔ ابھی پھر اگر اس کے علل و اسباب اور اس طرح کے جو دوسرے گروپ اور گروہ سامنے آ رہے ہیں ان کے علل و اسباب پہ بات کریں گے تو پھر وہ ریزن سامنے آئیں گے کہ کہاں سے پیدا ہوئے، کیوں پیدا ہوئے، کن حالات میں پیدا ہوئے، اور پھر وہاں پہ کہیں نہ کہیں پہ کچھ ایسی علت ملے گی کہ جو گمراہی کی علت ہوگی یا پھر باطل طاقتوں کے مفاد کی علت ہوگی۔ خیر، لہٰذا ابھی ہم اس بات کو نہیں چھڑیں گے۔ ان کا ایسا ماننا ہے، اگر ان کی
ساری فکر اور ہم و غم کو مختصر طور پہ پیش کیا جائے، بیان کیا جائے، تو ان کا ایسا ماننا ہے کہ انسان کی مشکلات کا حل اس چیز میں ہے کہ انسان علم، عقل اور بشری تجربے کے ذریعے سے اپنی مشکلات کو حل کر سکتا ہے، اپنے مسائل کو حل کر سکتا ہے۔ ابھی علم تو ہر آدمی کہہ دیتا ہے، پھر سننے میں بھی اچھا لگتا ہے علم ہے، اور خود یہ بھی ایک غفلت کا راستہ بنتا ہے کہ ہم نے اپنے مسائل کو علم سے حل کیا، تو ہم کہتا ہے ٹھیک ہے، بھروسہ ہے کہ علم سے حل کیا تو صحیح ہوگا، اور یقیناً صحیح ہوگا، لیکن سوال اس بات کا کہ وہ علم ہے کیا، علم لیا کہاں سے ہے، اس کے بنیاد کیا ہیں؟ اسی کا نام غفلت ہے کہ پہلے ہی فیس پہ ہم نے ایسی چیزیں سن لی کہ جس سے ہم مطمئن نہیں۔ مثلا آپ ڈاکٹر کے یہاں جائیں، کہیں ہماری طبیعت ٹھیک نہیں، پیٹ میں درد ہو، یہ ہے وہ ہے، کیا کھایا آپ نے؟ فوڈ پوائزن ہو گیا آپ کے، ہم نے کوئی غلط چیز نہیں کھائی، بہت اچھی چیز کھائی، مثلاً بالفرض ہم نے دودھ پیا، مثلاً ایسا مانا جاتا ہے کہ یہ صحت کی چیز ہے، اچھی چیز، تو دودھ سے کیسے نقصان ہوگا؟ تو چونکہ اس مسئلے میں، اس معاملے میں وہ غافل نہیں ہے، لہٰذا وہ کہے گا کہ دودھ کہاں سے لیا تھا، ایسا تو نہیں کہ اس میں کوئی چیز ملی ہوئی تھی، اس کا سورس کیا تھا، کہ ایسا نہیں کہ آپ نے کہیں رکھ دیا کوئی چیز میں گر گئی، ایسا تھوڑی ہے کہ ایک مرتبہ دودھ کا لفظ آ گیا تو انسان مطمئن ہو گیا کہ نہیں اب اس میں تو کچھ خرابی نہیں ہو سکتی ہے۔ ٹھیک اسی طریقے سے ایسا نہیں ہے کہ علم کا لفظ آ گیا تو پھر یہ ہے کہ اس میں کوئی خرابی نہیں ہو سکتی ہے۔ پھر اس کا دوسری چیز عقل کا بھی ایسا ہی مسئلہ ہے۔ عقل یعنی ہدایت، لیکن کس کی عقل، کس حد تک عقل؟ اگر ہر انسان کے عقل کی بات کی جائے تو ہماری عقل کچھ اور کہے گی، آپ کی عقل کچھ اور کہے گی، فلاں کی عقل کچھ اور کہے گی، اس کی عقل کچھ اور کہے گی، تو تضاد ہو جائے گا، ٹکراؤ پیدا ہو جائے گا۔ ہر ایک کی عقل سے تھوڑی معاملہ حل ہوتا ہے۔ تجربہ بہت اچھا عنوان ہے، تجربہ کار کہا جاتا ہے، لیکن کس کا تجربہ، کس چیز سے تجربہ، کس فیلڈ میں تجربہ؟ اور تجربہ ضروری نہیں کہ انسان کو مقصد تک یا صحیح ہدف تک پہنچائے، صحیح جگہ تک پہنچائے۔ خیر، ابھی ہم کو اس پہ یعنی اس فکر پہ بات نہیں کرنی ہے۔ مشکل کیا ہے؟ قرآن مجید سورہ روم آیت نمبر 7، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یعلمون ظاہرا من حیات الدنیا وہم عن الآخرۃ ہم غافلون۔ مشکل یہ ہے کہ یہ لوگ دنیاوی زندگی کے ظاہر کو جانتے ہیں اور آخرت کی طرف سے غافل ہیں۔ جتنی بھی آپ علم کی بات کر رہے ہیں، جتنی بھی آپ عقل کی بات کر رہے ہیں، جتنی بھی آپ تجربے کی بات کر رہے ہیں، یہ ساری چیزیں کیا ہیں؟ دنیاوی زندگی تک محدود ہے، اور دنیاوی زندگی کے بھی ظاہر تک محدود ہے۔ بہت ساری چیزیں ایسی ہیں کہ جس کو کل تک لوگ سمجھتے تھے کہ یہ فائدہ مند ہے، سائنس نے آ کے جب اس پہ ریسرچ کیا کہیں نقصان دہ، پھر چونکہ ظاہر بات ریسرچ علم نہیں ہے، تجربہ یا اس چیز کی بہت ساری چیزوں کی بنیاد پہ، پھر کچھ دن بعد نیا ریسرچ سامنے آ گیا نہیں کہ وہ فائدہ مند ہے، وہی فائدہ مند ہے۔ ابھی بہت سی چیزیں ہیں کھانے پینے کی کہ بیچ میں ایک بہت بڑی مدت تھی جس میں کہا گیا نہیں نقصان دہ ہے اور یہ ہے وہ ہے، پھر ابھی کہا نہیں وہی فائدہ مند ہے، یہ جو ہم اس کی جگہ پہ لائے تھے نقصان دہ۔ ہم نہیں چاہتے کہ یہاں پہ ان چیزوں کا نام لیں، اور ان چیزوں کی وجہ سے لوگوں میں کافی بیماریاں پیدا ہوئیں، لوگوں نے کافی، ابھی اس کا کون ذمہ دار ہوگا؟ ان بیماریوں کا لوگوں کو جو مشکلات پیدا ہوئی، مسائل پیدا ہوئے، اس کا کون ذمہ دار ہوگا؟ تو یہ جو بھی ہے یہ ظاہری خود انسان کی لائف سٹائل، انسان کیسے زندگی گزارے، انسان کس طریقے سے جیے، کیسے اپنے مقصد کی طرف جائے، یہ چیزیں کیسے طے ہوں گی؟ دنیاوی زندگی کے ظاہر سے طے ہوں گی یا اللہ کے علم سے پیدا ہوں گی کہ جس کا تعلق آخرت سے ہے؟ یہ لوگ جو بتاتے ہیں یہ دنیاوی زندگی کے ظاہر سے، دنیاوی زندگی یعنی کیا مطلب؟ آخرت سے غافل ہے، ظاہر یعنی کیا مطلب؟ باطن سے غافل ہے۔ تو ایک غافل فکر، غافل افراد، غافل لوگ، غافل سسٹم، غافل تجربہ، غافل عقل، غافل علم، یہ کیسے ہم کو ہدایت کر سکتا ہے؟ کیسے ہم کو کمال تک پہنچا سکتا ہے؟ یہ تو خود غفلت کا مجموعہ بن گئے، غفلت کا سینٹر بن گئے۔
یہ دنیاوی زندگی کے ظاہر کی بنیاد پہ فیصلہ کرتے. آج عموماً جو لوگ فیصلہ کرتے ہیں کہ نہیں یہ غلط ہے، یہ ہے، وہ ہے، مثلا حجاب کے لیے کہہ دیا گیا ہے حجاب عورتوں کو محدود کرتا ہے. غلط ہے یہ جملہ. محدود کرنا ہوتا تو حجاب کی ضرورت ہی نہیں تھی. عورتیں گھر میں رہتی، گھر میں تھوڑی حجاب کرتی. حجاب تو رکھا ہی اسی لیے گیا ہے کہ عورتیں محدود نہ رہیں تاکہ باہر نکلیں. نہیں آؤ ایسے رہو. خوب آج جو حجاب اتارا گیا ہے، حتیٰ لباس کوتاہ کیے گئے، اس کی وجہ سے جن عورتوں کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے وہ پوری دنیا ان کی تاریخ ہو گئی ہے. اس کا ذمہ دار کون ہے؟ کون یہ ذمہ داری لے گا؟ پورے ان کی فیملی پریشان ہے. اس کا ذمہ دار کون ہے؟ کیوں یہ فیصلہ کیوں لیا گیا؟ یہ ظاہر کی وجہ سے لیا گیا، باطن میں نہیں گئے. اگرچہ یہ ایسی کوئی بات بھی نہیں تھی کہ جس میں بہت زیادہ باطن میں جانے کی اور بہت غور و فکر کی ضرورت تھی. جب اتنی سی بات میں یہ دنیا صحیح فیصلہ نہیں کر سکتی ہے تو وہ چیزیں جو سامنے نہیں دکھ رہی اس میں کیسے فیصلہ کر سکتی ہے صحیح؟ لیکن تربیت اسی بنیاد پہ ہو رہی ہے. آج بھی یہی تربیت ہو رہی ہے کہ حجاب نہیں چاہیے. آج کتنے اسکولوں میں حجاب پہ بین ہے، جبکہ حجاب کے نہ ہونے کا جو ریئیکشن ہے وہ کھل کے سامنے آ رہا ہے. آج کتنے اسکولوں میں لڑکیوں کا جو یونیفارم ہے وہ یونیفارم کافی نہیں ہے، پوری طریقے سے جسم کو نہیں ڈھک رہا ہے، جبکہ انہی حالات کی وجہ سے کتنی جگہوں پہ کرپشن ہو رہا ہے، کتنے مسائل پیدا ہو رہے ہیں، معاشرے میں کتنے خرابیاں پیدا ہو رہی ہیں. یہ تربیت ہو رہی ہے غفلت کی طرف. عادی بنایا جا رہا ہے اس غفلت کا، ان خرابیوں کا عادی بنایا جا. یہ غلط تربیت ہے، باطل تربیت ہے. اسکول میں، کالج میں یونیفارم طے ہونا، بچوں کو یونیفارم کا عادی بنانا، یہ خود ایک تربیت ہے. اس یونیفارم سے بہت کچھ بچوں کے ذہن میں جاتا ہے. بہت سی چیزیں ہوتی ہیں جو کہیں نہیں جاتی ہیں. ہر اسکول کی ایک سیاست ہوتی ہے، ہر اسکول کا ایک مقصد ہوتا ہے جو وہ زبان سے نہیں ادا کرتے. لیکن وہ چیزیں، وہ فکر اسکول کی، وہ تربیت اسکول کی آہستہ آہستہ بچوں، مثلا اس میں بہت کامن چیز ہے جو تقریباً ہر اسکول میں پائی جاتی ہے. اب اگر کوئی اسکول چاہے کسی اپنی لڑکیوں کے یونیفارم کو چینج کر دے اور فل یونیفارم کر لے تو انٹرنیشنل لیول پہ کوئی پرابلم نہیں ہے. لیکن کیوں ایسا ہے کہ آج ہر اسکول یہ چاہتا ہے کہ نہیں شارٹ لباس ہو؟ کون سی ایسی وجہ ہے؟ اس کا مطلب کہ ایک کوئی سینٹرلائز سسٹم ہے کہ جو کام کر رہا ہے، ایک سینٹرلائز تربیت ہے کہ جو کام کر رہی ہے اور پوری دنیا کو ایک خاص جہت سے اور خاص مقصد کی طرف لے کے جانا چاہتی ہے. اس کے لیے غافل بنانا ضروری ہے. اگر آپ کے ہاں سے عزت کو چوری کرنا ہے، عفت کو چوری کرنا ہے، عزت نفس کو چوری کرنا ہے، انسانی ویلیوز کو چوری کرنا ہے تو غافل بنانا ضروری ہے. بغیر غافل بنائے یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ جب تک ہم غافل نہیں ہوں گے اس بات پہ کیسے راضی ہوں گے کہ ہمارے گھر کی بچیاں بغیر لباس کے بھی چلی جائیں، بغیر اس کے بھی، اور پھر اس کا ہم اس پہ اعتراض بھی نہ کریں تو اور بدتر چیز ہے. ہم کو اعتراض بھی نہیں کریں، ٹھیک ہے ابھی کیا کیا جائے، حالات ایسے. ارے ایسے کیسے حالات ہیں؟ حالات یہ اخبار کی نہیں بن گئے ہیں. خوب پھر یہ بات باہر نکل رہی ہے. تو یہ لوگ کیا کرتے ہیں؟ یہ ظاہر پہ عمل کرتے ہیں اور آخرت سے غافل ہیں. خوب ظاہر پہ عمل کرتے ہیں، حیات دنیا کے ظاہر پہ عمل کرتے ہیں، یعنی آخرت سے غافل ہیں اور باطن سے غافل ہیں. آج آپ دیکھیں دنیا میں اچھے خاصے لوگ جو اپنی نظر دیتے ہیں، جو اپنے فیصلے سناتے ہیں، جو اثر رکھتے ہیں یا نہیں بھی رکھتے ہیں، ان کی ساری گفتگو کی بنیاد ظواہر ہی ہوتے ہیں، باطن تک نہیں پہنچ پاتے ہیں وہ ظاہر کی. اور ظاہر سی بات ہے کہ جب وہ ظاہر کی بنیاد پہ بات کر رہے ہیں تو ظاہر بہت محدود چیز ہے، باطن بڑی چیز ہے. مثلا ایک پیڑ ہے، پیڑ کا ظاہر ہے پھل، ڈال، شاخ، پتی، یہ ساری چیز ہے. باطن ہے جڑ. جو انسان پیڑ کے بارے میں جانتا ہے وہ اس پیڑ کی قوت کو دیکھ کے، اس کی تندرستی کو دیکھ کے اندازہ لگایا کہ جڑ جو ہے اس کی تندرست ہے. اگر پیڑ میں بیماری ہے تو جڑ کو وہ جڑ کا علاج کرے گا، جڑ میں دوا ڈالے گا. پانی جڑ میں، کھاد سب جڑ.
لیکن وہ لوگ جو غافل ہیں ہو سکتا ہے کہ اسی پیڑ کے نیچے لا کے تیزاب ڈال دیں. کوئی ان سے کہے کہ بھائی تمہارے تیزاب ڈالنے سے یہ جو پھل ہے یہ سوکھ جائیں گے. کہا پاگل تمہارا دماغ خراب ہے، پھل اتنی اوپر، زمین اتنی نیچے، یہاں پہ تیزاب ڈالنے سے وہاں پھل پہ کیا اثر پڑے گا؟ یہاں پہ گرم پانی ڈالنے سے وہ پھل پہ کیا، پھل تو بہت دور ہے، ہرا بھرا رہے گا. یہ غافل ہے. کیوں؟ اس لیے کہ ظاہر پہ عمل کر رہا ہے. کیوں ایسا ہوتا ہے؟ کیونکہ ان کی نگاہ محدود ہوتی ہے. نگاہ کو محدود کیا گیا ہے، ایک صرف محدود دائرے میں دیکھتے ہیں، اس کے آگے نہیں دیکھتے ہیں. ان کا علم محدود ہوتا ہے. ظاہر کا علم ہے، محدود ہے. جب محدود علم ہے، محدود نگاہ ہے، تو اس کا مطلب کہ فیصلہ اب علم کی بنیاد پہ نہیں ہو رہا ہے، فیصلہ اب جہالت کی بنیاد پہ ہو رہا ہے. جہالت یعنی غفلت. پھر وہ فیصلہ استعماری اور استکباری طاقتوں کی حمایت میں ہوتا ہے اور خود ہمارے خلاف. یہ جو باتیں ہو رہی ہیں ایسا نہیں ہے کہ اس بات سے مثلاً ہم کو یا مذہب کو کسی یا کسی اس کو نہیں، یہ باتیں خود ہر انسان کے فائدے کی چیزیں. اس پہ عمل کر کے خود انسان کو فائدہ ہوگا. خود عمل کرنے، قرآن نے یا اسلام نے جو اصول بتائے ہیں، ان اصول پہ عمل کرنے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فائدہ نہیں ہونے والا، اللہ کو فائدہ نہیں ہونے والا، خود وہ عمل کرنے والے کو فائدہ ہوگا. یہ مت سمجھے گی ہم مثلا اس پہ، یا اگر مذہب کے اعتبار سے نگاہ کریں، دیکھیں، ہم سوچیں سمجھیں تو ہم نے اگر 4 رکعت نماز اور 2 رکعت نماز پڑھ لی تو اللہ کو نعوذ باللہ کوئی فائدہ ہو گیا. اسی طریقے سے ان اصول پہ عمل کر لیا تو اللہ کو کوئی فائدہ ہو گیا. نہیں، اگر ہماری صحیح تربیت ہوئی تو ہم کو فائدہ ہوگا. اسی لیے اللہ نے بہت واضح اور کلیئر الفاظ میں سورہ اعراف کی 205 نمبر کی آیت شریفہ ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَا تَكُن مِّنَ الْغَافِلِينَ. خبردار دیکھو غافلین میں مت ہو جانا. ہم نے اس سے پہلے عرض کیا نا، غفلت بہت وسیع اور بہت ہی اہم موضوع. آپ انشاءاللہ ماہ رمضان ہے اور ابتدا ہے ماہ برکت رمضان، 5ویں شب ہے آج. یقیناً آپ ماہ رمضان میں قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہوں گے اور کی ہوگی اور کر رہے ہوں گے حتماً. اور تلاوت بھی کریں گے تو ایسے نہیں کہ بس آیت کو نہیں، ترجمے کو پڑھ کے سمجھ کے. آپ اس سال جو قرآن مجید تلاوت کیجئے تو اس میں آپ وہ آیتیں جن کا تعلق غفلت سے ہے ان کو نوٹ کیجئے. پھر دیکھیے کہ قرآن مجید غفلت کے بارے میں کیا کہہ رہا ہے. قرآن مجید کی نگاہ میں ایک بہت بڑا موضوع ہے غفلت، بہت بڑا ٹاپک ہے غفلت. کیوں؟ اس لیے کہ اس کی وجہ سے ہونے والا نقصان بھی بہت بڑا ہے. بہت سی آیتیں ہیں غفلت کے بارے میں، ایک دو نہیں ہے، بھری پڑی آیتیں ہیں غفلت کے بارے میں. کئی جگہوں پہ قرآن مجید نے غفلت کے بارے میں ڈائریکٹ یا انڈائریکٹ بات کی. ڈائریکٹ کئی جگہوں پہ بات کی ہے، بہت سی جگہ، انڈائریکٹ کو اس کے علاوہ بھی. سورہ اعراف آیت نمبر 205، اس میں بہت کلیئر انداز میں اللہ کہتا ہے وَلَا تَكُن مِّنَ الْغَافِلِينَ. دیکھو خبردار غافلین میں سے مت ہو جانا. پہلے بات ہو چکی ہے. کیوں؟ اس لیے کہ غفلت کی بنیاد پہ انسان کو نقصان ہوتا ہے. خوب ہم تھوڑا سا اپنی گفتگو کو تیز کریں تاکہ بات کسی حد تک آپ کی خدمت میں عرض کر سکے. اس کے علاوہ ایک اور آیت شریفہ سورہ انبیاء کی پہلی آیت ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم اقترب للناس حسابهم وهم فی غفلۃ معرضون. لوگوں کے لیے حساب کا وقت آ چکا ہے اور وہ غفلت میں ہی پڑے ہوئے ہیں اور کنارہ کشی کیے جا رہے ہیں. حساب کیا ہوتا ہے؟ انسان کو 1,00,000 روپے دیے گئے بالفرض کہ لو یہ کام کرو. انسان نے ادھر ادھر خرچ کیا اپنے حساب سے. کہا گیا کہ 1 مہینے بعد حساب لیں گے. 24 دن گزر گئے، 25 دن گزر گئے، 26 دن، ابھی حساب کا وقت آ گیا. ابھی جو تم نے الٹا سیدھا خرچ کیا ہے اس کا کچھ انتظام کرو، ورنہ کیسے حساب دو گے. جو سمجھدار انسان ہوگا وہ پہلے ہی حساب کتاب کر کے جو کمی ہوگی اس کا انتظام کرے گا. غافل کیا کرے گا؟ کوئی بات نہیں، دیکھا جائے گا، ہوگا. نتیجہ کیا ہوگا؟ جب وہ مہینہ پورا ہوگا تو یہ حساب نہیں دے پائے گا. پھر اس کو نقصان کا سامنا کرنا پڑے گا، پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑے گا، دقت کا سامنا کرنا پڑے گا. یا دوسری جگہ پہ ہم آیت کا ترجمہ پڑھیں، سورہ منافقون آیت نمبر 9. ارشاد رب العزت ہو رہا ہے، اے ایمان والوں، صاحبان ایمان، یا ایھا الذین آمنو، خبردار تمہارے اموال، تمہاری اولاد تمہیں اللہ کی یاد سے غافل نہ کر دیں.
جو بھی ایسا کرے گا یقیناً خسارے والوں میں فاولئک هم الخاسرون، نقصان اٹھانے والوں میں شمار ہوگا۔ اگر غافل ہوں گے ہم تو ہم نقصان اٹھانے والوں میں شمار ہوں گے۔ اسی طریقے سورہ ہجر آیت نمبر 3، یہ ان لوگوں سے متعلق ہے۔ یہاں تک بات تو تھی، اب یہ الگ آیات کی الگ وضاحت ہے۔ ابھی تیزی سے وقت گزارا ہے، ہم چاہ رہے ہیں کہ آج ختم ہو جائے، حالانکہ شاید مشکل ہے ختم ہو، تھوڑی سی بات رہ جائے گی، اور انشاءاللہ کل ہر آیت میں ایک مکمل تفصیل ہے، اس لیے عرض کر رہے ہیں کہ آپ انشاءاللہ اللہ توفیق دے اس پہ غور و فکر کیجئے گا۔ اسی طریقے سے اب یہاں پہ یہ بات اہم ہے جو تھوڑی سی ذکر کر دی جائے، کہ ان لوگوں کے بارے میں ہے کہ جو کہ اللہ کے گمراہ بندے ہیں، نالائق بندے ہیں، ان کے لیے اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ انہیں سورہ ہجر آیت نمبر 3، انہیں ان کے حال پہ چھوڑ دو، کھائیں پئیں مزے اڑائیں، امیدیں انہیں غفلت میں ڈالے رہیں۔ یہ چیزیں دنیا، اس سے پہلے کی آیت میں کیا کہا؟ تمہیں تمہاری اولاد، اموال، یہ چیزیں کہیں خبردار تمہیں غفلت میں ڈال دے۔ اور جن لوگوں نے کہا چھوڑ دو ان کے حال پہ، کھائیں پئیں امیدیں، ہم بعض اوقات انہی چیزوں کی وجہ سے غافل ہو جاتے ہیں۔ ہماری امید ہوتی ہے ہمیں یہ مل جائے، وہ مل جائے، ایسا لے لیں، ایسا لے لیں، اتنا مال ہو، ایسا مکان ہو، ایسی گاڑی ہو، ایسا یہ ہو، ایسا وہ ہو، ایسا کپڑا۔ ایک امید پوری ہوتی ہے، 4 امیدیں آگے سے، وہی خواہشات، شہوتیں۔ پھر یہ جب ہم ذہن اس میں لگ جاتا ہے تو ہمارا ذہن جو ہے وہ اصل جو راستہ ہے اس سے ڈائیورٹ ہو جاتا ہے، ہم غافل ہو جاتے ہیں۔ بعض اوقات دیکھا ہوگا کہ انسان راستہ چلتے چلتے جب کسی خاص چیز میں اس کا ذہن بزی ہو جاتا ہے تو وہ غافل ہو جاتا ہے۔ نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ اس کو مثلا راستے میں کوئی ٹرن لینا تھا، مڑنا تھا، وہ نہیں مڑتا اور سیدھے نکل گیا۔ کیوں؟ غافل ہو گیا۔ ایسے ہم بھی جب غافل ہو جاتے ہیں تو اس جگہ سے جہاں پہ ہم کو اللہ کی طرف، اپنے مقصد حیات کی طرف مڑنا چاہیے، نہیں مڑتے ہیں، دوسرے راستے پہ نکل جاتے ہیں۔ نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ وہی جو ہم نے بات شروع میں عرض کی تھی، ہمیشہ انسان 2 راہ پہ کھڑا ہے۔ ایک راستہ کمال کا راستہ ہے، دوسرا راستہ زوال کا راستہ ہے۔ ہم کمال کے راستے کو چھوڑ دیتے ہیں، زوال کے راستے کو اپنا لیتے ہیں۔ کب؟ جب غافل ہوتے ہیں۔ کون سی چیزیں غافل کرتی ہیں؟ بعض اوقات مال غافل کرتا ہے، بعض اوقات اولاد غافل کرتی ہیں، بعض اوقات یہ جو ہمارے پاس بہت زیادہ، یہ نہیں کہ کھائے پیے نہیں، کھائے پیے انسان، مناسب کھائے پیے، ہر اعتبار سے پرفیکٹ کھائے پیے، لیکن جب بہت زیادہ اس میں انسان بزی ہو جاتا ہے تو پھر یہ غافل کر دیتا ہے۔ یہی ماہ مبارک رمضان، بعض اوقات اگر ہم سحری افطاری کا اہتمام بہت زیادہ کر لیتے ہیں تو پھر یاد خدا سے غافل ہو جاتے ہیں، دعاؤں سے غافل ہو جاتے ہیں، نماز سے غافل ہو جاتے ہیں، نماز جماعت سے خوب ابھی اس سال لاک ڈاؤن ہے، نماز جماعت کی توفیق بہت سے لوگوں سے چھن گئی، لیکن جب اس سے پہلے نہیں رہا، انشاءاللہ آگے نہیں رہے گا، تو ہم نماز جماعت سے غافل ہو جاتے ہیں، تلاوت قرآن مجید سے غافل ہو جاتے ہیں، سحری میں اٹھتے ہیں اور نماز شب سے غافل ہو جاتے ہیں۔ یہ چیزیں ہم کو غافل کر دیتی ہیں۔ مال اولاد، کھائیں پئیں وہ لوگ، امیدوں میں ڈالے رہے اپنے آپ کو، ان قریب انہیں سب کچھ معلوم ہو جائے گا۔ امیر بیان مولا متقیان حضرت علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ لوگ سو رہے ہیں، جب یہ مریں گے تو متوجہ ہوں گے، ہم غافل ہیں۔ اللہ کرے کہ ہم کو توفیق حاصل ہو کہ اسی دنیا میں ہم اپنے غفلت سے باہر آ جائیں۔ خدا نخواستہ اگر ہم غفلت سے باہر نہیں آئے تو جب ہم مریں گے تو ہم کو معلوم ہوگا کہ ارے ہمیں کیا کرنا چاہیے تھا، کیا ہم نے کیا، کیا لے کے آنا چاہیے تھا، کیا لے کے آئے۔ ہم دریا پہ گئے تھے پانی بھرنے، ہم اس کے کنارے کے گیلی ریت اور چمکدار پتھر کو لے کے آ گئے۔ جب واپس آئے تو ہمیں اندازہ ہوا کہ پیاس تو بجھی نہیں ہماری، جس پانی کے لیے ہم گئے تھے وہ پانی لے کے نہیں آئے۔ خوب، اس کے بعد خود اسی گفتگو ایک نقطہ ہے، آج نہیں وہ ہو پائے گا، اپنی بات کو ہم یہیں پہ تمام کرتے ہیں۔ انشاءاللہ کل اسی جگہ سے بات کو آگے بڑھائیں گے اور اس پوائنٹ کو انشاءاللہ کمپلیٹ کرنے کی کوشش کریں گے۔ غفلت دشمنان اسلام، دشمنان انسانیت کا بہت اہم اسلحہ ہے، اور غفلت وہ راستہ ہے کہ جس کے بعد وہ کسی کو بھی اپنے مقصد کے لیے استعمال کر سکتے ہیں۔ لہذا تربیت کے نظام میں، تربیت کے سسٹم میں بہت اہم ہے کہ ہم اپنے آپ کو غفلت سے بچائیں، نہیں غفلت سے ہم مقابلہ کریں، غفلت سے ہم لڑیں۔
خود بھی اپنے آپ کو غافل نہ ہونے دیں اور کوشش کریں کہ ہماری قوم، یہ ایسا نہیں ہے کہ اپنا اپنا کام ہے، نہیں، یہ ایک دوسرے کا کام ہے۔ وہ جو امر بالمعروف نہی عن المنکر کی باتیں ہیں، اس میں جہاں بہت ساری چیزیں، اس میں خود غفلت بھی ہے۔ ایک دوسرے کو جگائیں۔ اگر ہم ہوتا ہے نہیں کہ مثلا نماز کے لیے سب لوگ کسی جگہ پہ بالفرض ممکن ہے کہ مثلا گھر میں فیملی ہے، 4 لوگ ساتھ میں سو رہے ہیں، ایک کی آنکھ کھل گئی، بھی آج کل بالفرض جیسے سحری کے ٹائم پہ ایک کی آنکھ کھل گئی تو کیا کرے گا؟ اکیلے کھا کے سو جائے گا؟ نہیں۔ باقی بھی جو دوسرے لوگ جن کو روزہ رکھنا ہے، یعنی جن پہ روزہ واجب ہے، اگر کوئی بچہ ہے تو یا کوئی ایسا بیمار ہے تو الگ بات ہے، اور اگر سب پہ واجب ہے تو چاروں کو جگائے گا، اٹھو بھائی سحری کھا لو ورنہ ٹائم ختم ہو جائے گا۔ ایسے ہی ہے، نماز کے لیے آنکھ کھلی تو کیا کرے گا؟ خود پڑھ کے سو جاؤ، باقی چھوڑو جائیں جہنم میں، ایسا ہے؟ نہیں، کوشش کرے گا کہ دوسروں کو بھی جگائیں تاکہ وہ بھی نماز پڑھ لیں۔ اسی طریقے سے اگر غفلت سے ہم باہر آ گئے تو ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم دوسروں کو بھی سمجھائیں، ان کو بتائیں، بتانے کے بعد ان کو بھی غفلت سے نکالیں تاکہ استعماری اور استکباری طاقتیں ان کے اوپر کارگر نہ ہونے پائیں، ان کا استحصال نہ ہو، ان کا مس یوز نہ ہو، ان کا استعمال نہ ہو، غلط استعمال نہ ہو، اور پھر یہ پوری قوم کے اعتبار سے ہم لوگ کمال کی طرف جائیں۔ اس لیے کہ ایک آدمی اکیلے کمال تک نہیں جا سکتا ہے، پوری قوم کے ساتھ انسان کو کمال تک جانا ہوگا۔ لہٰذا آج کی گفتگو یہیں پہ ختم کرتے ہیں، انشاءاللہ کل اس جگہ سے بات کو آگے بڑھائیں گے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔